السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی زدنی علما۔ آج حدیث لیں گے، جنت میں محل کی ضمانت دی جا رہی ہے جنت میں محل تیار کرنے کی۔ وہ کیا ہے؟ 12 رکعت سنت موقدہ کی پابندی، جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزانہ پابندی کے ساتھ 12 رکعات سنت موقدہ پڑھا کرے، اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ 12 رکعات کیا ہے وہ جانیں گے۔ وہ 12 رکعات یہ ہیں: 4 رکعتیں ظہر سے پہلے جو ہم پڑھتے ہیں وہ سنت موقدہ ہے، اور 2 رکعت ظہر کے بعد پڑھتے ہیں وہ بھی سنت موقدہ ہے، یعنی فرض نماز کے بعد پڑھتے ہیں وہ 2 رکعت مغرب کے بعد، 3 فرض 2 سنت پڑھتے ہیں، یہ بھی سنت موقدہ ہے، اور 2 رکعت عشاء کے بعد پڑھتے ہیں وہ بھی سنت موقدہ ہے، اور 2 رکعت فجر سے پہلے۔ اس کو ہم سمجھیں گے اور اچھے سے پڑھیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ جنت میں محل کی ضمانت دے رہے ہیں، تو یہ اعمال ہم اچھی طریقے سے ادا کریں گے انشاءاللہ۔ اس کو جانیں گے انشاءاللہ۔ فجر نماز میں 2 رکعت سنت جو پہلے پڑھتے ہیں وہ سنت موقدہ ہے، اس کو ہم ضرور پڑھنا چاہیے، اور اس کے بعد 2 فرض ہے۔ یہ ہو گئی 4 رکعت فجر نماز کی۔ اب ظہر نماز دیکھتے ہیں۔ ظہر نماز میں 4 رکعت جو سنت ہم پہلے پڑھتے ہیں وہ سنت موقدہ ہے، پھر اس کے بعد 4 فرض پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد 2 سنت پڑھتے ہیں، یہ سنت موقدہ ہے، اور اس کے بعد 2 نفل پڑھتے ہیں، یہ بھی پڑھنا بہت مفید ہے۔ اور عصر کی نماز لیتے ہیں۔ عصر میں جو 4 رکعت پڑھتے ہیں، اور یہ سنت موقدہ نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پڑھتے تھے اور کبھی نہیں پڑھتے تھے، اور 4 رکعت فرض تو ہم کو پڑھنا ہی ہے۔ اب مغرب کی نماز لیتے ہیں۔ مغرب نماز میں 3 رکعت فرض ہے، جو وہ فرض ہے اس کو تو پڑھنا ہے، نہ پڑھے تو ہمیں گناہ ہوتی ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہے۔ پھر 2 رکعت جو ہے وہ سنت ہے، موقدہ ہے، اس کو ضرور پڑھنا۔ پھر 2 رکعت جو ہے نفل، اس کے بھی نعمت بہت ہے، اس کو بھی جانیں گے انشاءاللہ۔ پھر عشاء کے بارے میں جانیں گے۔ 4 رکعت جو ہے وہ سنت ہے، اس کو پڑھنا ہے۔ پھر فرض 4 رکعت ہے عشاء میں، اور 2 رکعت جو ہے وہ سنت موقدہ ہے، اور اس کے بعد 2 نفل ہے، اس کو بھی پڑھنا ہے، اور 3 رکعت وتر ہے جو پڑھنا ہم کو لازم ہے۔ اگر ہم قضا پڑھ رہے ہیں تو ہمیں سنت 3 رکعت یہ وتر ہے، اس کو بھی پڑھنا واجب ہے، یہ واجب نماز ہے، اس کو ضرور پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد جمعہ کا لیں گے۔ جمعہ میں 4 سنت موقدہ ہے، پھر 2 رکعت فرض ہے، اور 4 رکعت پھر سنت موقدہ ہے، اور اس کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ ہے، اس کو پڑھنا ضروری ہے، ہمیں یاد رکھیے۔ سنت موقدہ کو اچھی طرح ادا کرے۔ اب ہی سے ہم سنت موقدہ کو جان لیے ہیں، تو پابندی کے ساتھ سنت موقدہ پڑھیں گے انشاءاللہ، تو جنت میں محل بن جائے گا ہمارے لیے۔ کوشش دنیا میں کریں گے تو آخرت میں اعمال کے ذریعے ہمیں محل ملے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد کیا آپ چاہتے ہیں کہ جنت میں یہ سب کچھ آپ کو ملے، عالیشان محل ملے، تو دن میں 12 رکعت نفل نماز پڑھے، جو ہماری نمازوں میں نفل رہ جاتی ہے تو وہ نماز بھی پڑھے، اس سے بھی ہمیں عالیشان محل ملے گا جنت میں انشاءاللہ۔ دنیا ہی یہ اعمال کمانے کا ذریعہ ہے بہنوں، اسی کو ہم پابندی سے پڑھیں گے تو ہمیں خزانے ملیں گے، محل ملیں گا۔ اب کیا ہے خزانے؟ کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ،
کا ورد کرے، یعنی ہمیشہ اپنے زبان پر یہ کلمات رہے تو یہ خزانے ہیں جنت کے، تو اس کو پڑھے، آسان ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کتنے اچھی دعا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر درخت و باغات آپ کو چاہیے تو تسبیح سبحان اللہ اور تمہید الحمدللہ کثرت سے پڑھے۔ یہ تسبیحات ہے نا، بی بی فاطمہ کی میں نے بتائی تھی تسبیح، بی بی فاطمہ، اس میں بھی یہ ہے، سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ۔ یہ ہے ہمارے دنیا میں کمانے والے اعمال، جس سے ہمیں خزانے ملیں گے، اور کیا ہے، باغات ملیں گے، عالیشان محل ملیں گے۔ اب ہم اس کے بارے میں جانیں گے تو ہمیں وہ اعمال کرنے کی طاقت ملے گی، سمجھ ملے گی، شوق پیدا ہوگا۔ تو میرا یہی کام ہے، جنتوں میں اعمال، نعمتیں پانے والے اعمال ہم دنیا میں کریں، وقت نکال کر یہ اعمال کریں گے تو انشاءاللہ ہم قیامت کے روز بہت مالدار رہیں گے، خزانے، عالیشان محل، درخت، باغات ہوں گے ہمارے پاس انشاءاللہ۔